السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صلاۃ الخوف کے بارے میں دیکھیں گے کہ صلاۃ الخوف جو ہے کب اور کیسے ادا کی جاتی ہے، اور حدیث کی روح سے اس کو ادا کرنے کے مختلف جو طریقے ہیں نا وہ کیا ہیں، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت شدہ ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف 7ویں سال یا 7ویں غزوہ میں پڑھی تھی، اور یہ غزوہ جو تھا نا اس کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع۔ اس میں صلاۃ الخوف جو ہے نا وہ نافذ کی گئی تھی، اور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی غزوہ کا اسی وجہ سے پڑا تھا، کیونکہ صلاۃ الخوف جو ہے نا وہ اصل میں ٹکڑوں میں ادا کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع پڑ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ذوالقرد میں پڑھی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ نماز خوف پڑھی، اور دوسری جماعت اس عرصہ میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ پھر یہ جماعت جب اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ نماز پڑھ کر چلی گئی تو دوسری جماعت آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت پوری کی، اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت پوری کی، اور یہ ہمیں صحیح بخاری کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ محارب اور بنی سالبہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی تھی، اور یہ بھی ہمیں صحیح بخاری کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نماز خوف کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ فرماتے کہ امام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے بڑھے اور انہیں 1 رکعت نماز پڑھائے۔ اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان میں رہے، یہ لوگ نماز میں ابھی شریک نہ ہوں۔ پھر جب امام ان لوگوں کو 1 رکعت نماز پڑھا چکے جو پہلے اس کے ساتھ تھے، تو اب یہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ دوسرے لے لیں جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ لوگ سلام نہ پھیریں۔ اب وہ لوگ آگے بڑھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور امام انہیں بھی 1 رکعت نماز پڑھائے۔ اب امام 2 رکعت پڑھ چکنے کے بعد نماز سے فارغ ہو چکا، پھر دونوں جماعتیں جنہوں نے الگ الگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی تھی اپنی باقی 1 رکعت ادا کر لیں، جبکہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے۔ اس طرح دونوں جماعتوں کی 2 رکعت پوری ہو جائیں گی، لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے، پیدل ہو یا سوار، قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ مجھ کو یقین ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی حدیث جو ہے نا وہ بیان کی ہے، اور یہ ہمیں صحیح بخاری کی روایت سے پتہ لگتا ہے۔ تو یہ تھا صلاۃ الخوف کے بارے میں جو ہمیں مختلف حدیث سے روایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔